کیا آپ ایک شادی شدہ کپل ہیں اور پریگنینسی حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ جی ہاں، تو آپ نے صحیح کلک کیا ہے۔ تھمبنیل پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کیا مرد اور عورت میں مردانہ کمزوری اور فیمیل میں کوئی بیماری نہیں ہے، تو پھر اس کے بچے کیوں پیدا نہیں ہوتے؟ تو آپ نے صحیح ویڈیو پہ آیا ہے۔ آپ کے ذہن میں یہ کویسچن بھی ہے کہ اگر مرد کے سب ٹیسٹ نارمل ہے تو وجوہات کیا ہیں؟ اس طرح دوسری نمبر پہ دوسرا کویسچن آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ عورت کی سب انویسٹیگیشن نارمل ہے اور اس کی کنسیپشن کیوں نہیں ہوتی؟ اکثر اوقات آپ نے سنا ہوگا کہ میل اور فیمیل دونوں یہ کہتے ہیں کہ ہماری باڈی میں تو کوئی نقصان نہیں ہے، کوئی وجوہات نہیں ہے، اور ڈاکٹرز کہتے ہیں ہماری انویسٹیگیشن سے معلوم ہوتا ہے کہ میل اور فیمیل دونوں میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر بچے کیوں پیدا نہیں ہوتی؟ اور تھرڈ کویسچن آپ کے جو ذہن میں ہے کہ فیمیل کہتے ہیں اوولیشن ٹائم پہ ہوتا ہے، فیلیپین ٹیوب اوپن ہے اور مینسٹرل سائیکل ریگولر ہے۔ اگر کوئی نقصان ہوتا تو ان تینوں میں ہوتا نا، تو پھر بچے کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس کی آنسر میں آپ کو دیتا ہوں، اور اس ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں۔ جی ہاں، تو ہم ڈسکس کرتے ہیں آپ کی شادی کو سال یا 2 سال ہوئے ہیں، آپ کے بچے نہیں ہوئے، آپ نے مختلف قسم کی انویسٹیگیشن کی ہے، سارے ٹیسٹ کیے ہیں، میل کی سیمن انالیسس ہوا ہے، فیمیل کی الٹرا ساؤنڈ ہوا ہے، اس کا ہارمونل چیک اپ ہوا ہے، اس کا ریگولیرٹی آف مینسٹرل سائیکل یہ بھی چیک اپ ہوا ہے، کوئی بھی مسئلہ نہیں ہے، لیکن بچے پیدا نہیں ہوتے۔ تو یہ کیوں؟ بچے جب پیدا نہیں ہوتی تو اس کی جو وجوہات ہے وہ اس کی obvious ظاہری وجوہات ہوتی ہے، اور بعض وجوہات جو ہوتی ہے وہ پوشیدہ ہوتی ہے۔ وہ کون سی لیول پہ ہوتی ہے؟ وہ مائکروسکوپک لیول پہ ہوتی ہے اور وہ مالیکولر لیول پہ ہوتی ہے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آپ ایک سال میں کتنی ایڈیٹیوز کھاتی ہے؟ ایک سال میں آپ کتنی ہیوی میٹلز کھاتی ہیں؟ اور ایک سال میں ایک پرسن کتنی لیٹر پیسٹیسائڈ اور ہربیسائڈ کھاتی ہے؟ آپ نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں، ہر سال ایک پرسن 5 kg ایڈیٹیوز کھاتے ہیں، اور وہ ایڈیٹیوز کس فارم میں کھاتے ہیں؟ وہ فوڈ میں آرٹیفیشل فوڈ ہوتی ہے، یہ کلر فارم میں ہوتی ہے، فلیور کی فارم میں ہوتی ہے، یہ ٹیکسچر کی فارم میں ہوتی ہے، یہ مختلف قسم کی ایڈیٹیوز وہ کھاتی ہے۔ اس طرح ہر پرسن ایک سال میں 1 گرام ہیوی میٹلز کھاتی ہے، اور ہیوی میٹلز کی جو نقصانات ہیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس طرح ہر سال ایک پرسن سال میں 4.5 لیٹر وہ پیسٹیسائڈ اور ہربیسائڈ جو فروٹ اور ویجیٹیبل پہ جو اسپرے ہوتی ہے اور جو فرٹیلائزر ہوتی ہے، یہ مختلف قسم کی پیسٹیسائڈ اور ہربیسائڈز ہوتی ہے جو ہر سال ایک پرسن یہ کھاتا ہے، چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو۔ تو اس کے اثرات ہوتی ہے مالیکولر لیول پہ۔ تو مالیکولر لیول پہ اس کے اثرات کیا ہوتا ہے؟ آپ کو پتہ ہے، اگر ہیوی میٹلز کا ٹاکسیسٹی ہم دیکھیں تو اس کی سپم کاؤنٹ پہ، سپم موٹیلیٹی پہ، اور ایگ اور سپم کے ہیلتھ پہ اس کی کیا اثرات ہوتے ہیں؟ تو ہائی لیڈ یہ ڈیمیج کرتی ہے سپم کی موٹیلیٹی کو، ایگ کے ہیلتھ کو، اور اس طرح سپم کے کاؤنٹ کو یہ افیکٹ کرتی ہے۔ اس طرح اگر آپ یہ بیلنس کرتے ہیں تو آپ یہ کس طرح بیلنس کریں گے تو میں لاسٹ میں بتاتا ہوں۔ اس طرح دوسری نمبر پہ جو ایلومینیم ہے، ایلومینیم کس چیز سے آتی ہے؟ زیادہ تر جو ہم جتنے انسٹرومنٹ استعمال کرتے ہیں، ڈشز استعمال کرتے ہیں فوڈ کے لیے، اس میں ساؤس پین یا جو اینٹی پرسپائرنٹ ہوتے ہیں جو ہم بغلوں میں لگاتے ہیں، اس طرح فوڈ ایڈیٹیوز ہوتی ہے، اور جو فوڈ فائل میں ریپ ہوتی ہے، مطلب کہ ایلومینیم پائل میں بعض فوڈ اور بعض میڈیسن جو ہوتی ہے یہ ایلومینیم پائل میں کور ہوتی ہے۔ تو اس سے کیا ہوتی ہے؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ زیادہ تر جو منرلز ہوتی ہے وہ ڈسٹرائی ہوتی ہے، وائٹامنز ڈسٹرائی ہوتی ہے۔ تو جب وائٹامنز اور منرل ڈسٹرائی ہوتی ہے تو یہ آپ کے سپرمیٹوزوا کی ہیلتھ، موٹیلیٹی اور اس کی کاؤنٹ کو افیکٹ کرتی ہے، اس کے اوولیشن کو افیکٹ کرتے ہیں، ایگ کے سٹرکچر کو افیکٹ کرتے ہیں۔ اور لاسٹ نمبر پہ جو ہمارے ساتھ ہے وہ ہیوی میٹلز میں مرکری ہے۔ تو مرکری کہاں سے آتی ہے؟ مرکری زیادہ تر پیسٹیسائڈ سے، ہربیسائڈ سے، فنجیسائڈ سے، اور اس طرح ڈینٹل فلنگ جو ہوتا ہے، ڈینٹل فلنگ جس کے دانت میں کیویٹی ہوتا ہے، اور جب یہ ڈینٹسٹ اس کا فلنگ کرتے ہیں تو وہ جب مرکری سے ہوتا ہے، تو زیادہ تر جو مرکری استعمال ہوتے ہیں اس فرٹیلائزیشن کے بعد انڈومیٹریم میں جو اس میں لیبیڈو اور امپوٹنسی یہ 2 ایسی حالات ہوتی ہے جو مطلب یہ ہے کہ جو سیکشول انٹرکورس ہوتی ہے اور پریگنینسی کنسیپشن کے لیے جو عمل ہوتی ہے، اس میں یہ خلل پیدا کرتے ہیں اور وہ صحیح طریقے سے پرفارم نہیں ہوتے۔
تو اس طرح یہ مالیکولر لیول پہ اور مائکروسکوپک لیول پہ آپ کی جو اوولیشن ہے، آپ کا جو مینسٹرل سائیکل ہے، انڈومیٹریم کا جو لیئر ہے، اور اس طرح فلیپین ٹیوب کے جو انسائڈ کا جو سٹرکچر ہے اس کو افیکٹ کرتے ہیں. تو اس طرح یہ بچے پیدا نہیں ہوتے. ظاہری طور پر تو آپ کے سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن جو مالیکولر لیول پہ اور مائکروسکوپک لیول پہ جو آپ کے نقصانات ہیں وہ کس چیز سے ہوتی ہے؟ وہ ان چیزوں سے ہوتے ہیں، ہیوی میٹلز سے ہوتے ہیں. تو اگر ایک فیمیل کہتی ہے کہ میرا اوولیشن ٹائم پہ ہوتا ہے، آپ کی اوولیشن ٹائم پہ ہوتا ہے، لیکن آپ نے دیکھا ہے کہ آپ کی اوم جو ریلیز ہوتا ہے اس میں کون سی نقصانات ہیں، وہ آیا فرٹیلائزیشن کے قابل ہے یا نہیں ہے. اس طرح وہ فیمیل کہتی ہے کہ فلیپین ٹیوب تو اوپن ہے، لیکن پھر کانسیپشن کیوں نہیں ہوتی؟ تو فلیپین ٹیوب تو اوپن ہے، لیکن آپ نے مائکروسکوپک لیول پہ دیکھا ہے یا مالیکولر لیول پہ دیکھا ہے کہ جو آپ کی فلیپین ٹیوب کا جو انسائڈ ہے وہ کانسیپشن کے لیے ٹھیک ہے. اس طرح فیمیل کہتی ہے کہ مینسٹرل سائیکل تو ریگولر ہے، لیکن آپ نے سروکس کا سٹرکچر دیکھا ہے، آپ نے انڈومیٹریم کا جو ڈسیڈوا بنتی ہے وہ آپ نے چیک اپ کیا ہے. اس طرح آپ کی جو مینسٹرل سائیکل کے لیے جو ہارمون ہے کیا آپ نے وہ دیکھا ہے. امپلانٹیشن، تو امپلانٹیشن کے لیے جو انڈومیٹریم کا سٹرکچر ہوتا ہے کیا آپ نے وہ چیک کیا ہے؟ نہیں کیا ہے. تو اس طرح آپ کو ہیوی میٹل سے بچنا ہے. تو وہ کس طرح بچنا ہے؟ وہ آپ کو زیادہ تر جو خوراک ہے وہ نیچرل استعمال کرنا چاہیے. زیادہ تر جو فوڈ اور اس میں جو ایڈیٹیوز استعمال ہوتی ہے ہیوی میٹلز کی شکل میں، پیسٹیسائڈ اور ہربیسائڈ جو استعمال ہوتی ہے، جتنی بھی آرٹیفیشیل فوڈ ہے، فاسٹ فوڈ جو ہوتے ہیں، اس میں کلرنگ ایجنٹ، ٹیکسچر ایجنٹ، فلیور ایجنٹ اس کی شکل میں یہ استعمال ہوتی ہے، اور یہ ہماری باڈی کو ڈسٹرائی کرتی ہے. اور خاص کر مالیکولر لیول پہ ہمارے جو فرٹیلائزیشن کا لیول ہے، اس طرح فرٹیلیٹی کا جو ایشو ہے اس کو وہ یہ زیادہ کر دیتے ہیں. تو آپ کو کیا کرنا چاہیے؟ اونلی اینڈ اونلی نیچرل فوڈ کھانا چاہیے، اور اس آرٹیفیشیل فوڈ سے اپنے آپ کو بچانا ہے. تھینک یو. اللہ حافظ.